الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یہ تلاوت قرآن کریم سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے کہ اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے تعظیم قرآن کی نیت سے انشاءاللہ تلاوت قرآن کریم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کے صدقے ہم سب کو تلاوت قرآن کرنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ سبحان اللہ، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ انتہائی خوبصورت انداز میں مولانا محمد وقاص اتاری المدنی صاحب جو ہیں وہ تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ میں علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین، آپ کی سیرت کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی معلومات دیں۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 رمضان المبارک کو حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس پاک مسلمان پوری دنیا میں مناتے ہیں۔ جی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ ذات مقدسہ تھی کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب جھٹلاتے تھے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی نے آپ پر ایمان لائیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوئیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنے مال سے، اپنی دولت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معاونت کی، نیز آپ کی وفاداری جو ہے اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہ انہوں نے ساری زندگی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری سے گزاری۔ ان کی جو ولادت باسعادت ہوئی وہ عام الفیل کے 15 سال پہلے ہوئی۔ صحیح۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان سے نکاح فرمایا۔ جی، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ زوجہ ہیں، ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی یہ بھی فضیلت ہے کہ جتنی بھی اولاد ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساری اولاد حضرت فاطمہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی۔ جی، اور ان کا وصال جو ہے وہ 10 رمضان مبارک کو نبوت کے 10ویں سال ہوا۔ جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے رنجیدہ اور غمگین ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے اس سال کو ہی عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے وصال سے بہت دکھ اور صدمہ پہنچا۔ صحیح۔ حضرت اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیے گا کہ جو ایج ڈفرنس تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے درمیان، ہماری سوسائٹی کے اندر ایک جو ہے وہ رجحان پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جو
لڑکا جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے اور لڑکی چھوٹی ہونی چاہیے. بڑی ہو تو وہ نکاح جو ہے وہ نہیں کرتے اور اس کو بڑا مایوس سمجھتے ہیں. اس بارے میں ارشاد فرمائیے. ہر معاشرے کا اپنا رواج ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں اس کو شاید برا سمجھا جاتا ہو لیکن عرب میں ایسا معاملہ نہیں تھا. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح اس لیے فرمایا تھا کہ یہ عرب میں بہت زیادہ پاکیزگی کے اعتبار سے اور طہارت اور نفاست کے اعتبار سے مشہور تھیں کہ یہ بہت پاک دامن عورت تھیں اور بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نوازا تھا. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک کم و بیش 25 سال اور ان کی عمر مبارک کم و بیش 40 سال تھی. جی سبحان اللہ. بہت خوب. ہم آپ کے سوالات کے بھی منتظر ہیں انشاءاللہ عز و جل. جیسے آپ کے سوالات آتے ہیں تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے. اب میں وقاص بھائی سے جو ہے وہ ملتمس ہوں کہ ہمیں کلام سنائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا پانے ثواب کمانے کے لیے آئیے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہم ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں, ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں. آئیے جتنے ویورز ہمارے ساتھ شامل ہیں یہ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں آج کے دن کی برکتیں بلکہ پورا رمضان برکتیں لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بڑا ہی پیارا کلام پیش کروں گا. محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ فرماتے ہیں تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی وہ وہ مدینہ دیکھ آئے. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی وہ جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. لو چلا میں لگد میرے مصطفیٰ سے کہہ دو لو چلا میں لگد میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے. سامنے میں یہ دعائیں
نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے وہ ظہوری یار میرا وہی غم گسار میرا وہ ظہوری یار میرا وہی غم گسار میرا میری قبر پر جو آ کر نعت نبی سنائے میری قبر پر جو آ کر نعت نبی سنائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی گزرنا وہ مدینہ دیکھ آئے ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، انتہائی خوبصورت انداز میں کلام سنا رہے تھے وقاص اطاری صاحب۔ حضرت سوال آیا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، حضرت ختیجہ نے حضور کی کون سی خصوصیت دے کر نکاح کیا؟ یہ حضرت نے جو ہے وہ جواب ارشاد فرما دیا ہے۔ جی مزید حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ تاجرہ تھیں، یہ تجارت کا ان کا کام تھا، تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کچھ مال تجارت دے کر ملک شام بھیجا، جی تو ساتھ میں ان کا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام بھی تھا۔ تو جب وہاں پر خرید و فروخت کے معاملات اس نے دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح چیزوں کا عیب بھی بتاتے ہیں اور چیزوں کی خصوصیت بھی بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ یہاں پر یہ تو ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم خصوصیت تو بڑی اٹھا کر چیز کی بیان کرتے ہیں، لیکن کوئی عیب ہو تو اس کو حتی الامکان چھپانے کی کوشش ایسے کرتے ہی، ہیں۔ جی۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ حضور علیہ السلام جہاں خصوصیت بیان فرماتے وہاں ساتھ اس چیز کا عیب بھی بتا دیتے کہ اس میں یہ عیب ہے۔ جی تو وہ سب ماجرا جب غلام دیکھتا رہا تو اس نے سارے سفر میں ملاحظہ کرتا رہا، اور پھر آ کر اس نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر سب بہت متاثر ہوئے حضور علیہ السلام کی شخصیت سے۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ حضرت ایک اور سوال ہے، حضرت ارشاد فرما دیں مسجد کے اوپر چھت پر رومز بنا کر مدرسے کی ترکیب بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے یہی عرض ہے کہ جو بھی صورت حال ہے وہ ساری کی ساری جو جا کر خود بنفس نفیس دارالفتہ جا کر ساری معلومات دیں، تو پھر اس کے بعد وہی انہی سے ہی جو ہے وہ فتویٰ جاری کروا دیں۔ ٹھیک ہے حضرت، ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں جو ہے وہ دارالفتہ کے بارے میں کہا، دارالفتہ ہے کیا اور یہ ہے کہاں، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں۔ جی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دعوت اسلامی مختلف ڈپارٹمنٹس میں جو ہے وہ دین متین کی خدمت کا کام کر رہی ہے، جی، تو ان 107 سے زائد ڈپارٹمنٹس میں ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ دارالفتہ اہل سنت کا ہے۔ جی، دارالفتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر فتوے دیے جاتے ہوں صحیح، وہاں پر مفتیان کرام بیٹھتے ہیں، اور وہاں پر لوگ اپنے مسائل لے کر جاتے ہیں اور وہ سوال وہاں سے لکھتے ہیں، اس کے بعد ایک مخصوص وقت دے دیتے ہیں، 7 یا 8 دن کا ٹائم دے دیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ تحریری طور پر اتنے دنوں میں فتویٰ لکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر لاہور میں جو ہے وہ دارالفتہ داتا دربار مارکیٹ میں مکتبۃ المدینہ کے اوپر
یعنی فرسٹ فلور پہ بنا ہوا ہے. تو میری یہی اپنے ویور سے بھی التجا ہے کہ دارالفتاء اہل سنت سے اور مفتیان کرام سے جڑے رہیں انشاءاللہ عز و جل. امید ہے کہ جس طرح بندہ کسی کالونی میں گھر لیتا ہے تو جہاں جیسے وہ کالونی میں گھر لینے والا سیفٹی میئرز میں آ جاتا ہے, تو اسی طرح جو علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہوتا ہے, مفتیان کرام سے تعلق اور رابطہ رکھنے والا ہوتا ہے, تو اس کا ایمان بھی سیکیورٹی زون میں آ جاتا ہے. تو دارالفتاء سے جڑے رہیں, علماء اہل سنت سے جڑے رہیں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. صحیح, جزاک اللہ حضور. اچھا یہ ارشاد فرمائیے گا, رمضان المبارک کی جو ہے وہ چل رہا ہے ماشاءاللہ, اور مسلمان جو ہیں وہ برکتیں بھی لوٹ رہے ہیں. تراویح کی نماز ہم پڑھتے ہیں, تسبیح تراویح کے حوالے سے ایک بڑی میجر سی جو ہے وہ غلطی اکثر جو ہے نا وہ ہو رہی ہوتی ہے, اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا. وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزتی والعظمتی ہے یا والعظمتی, اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا. دیکھیں یہ اصل جو صحیح لفظ ہے وہ والعظمتی ہے, وا کی زبر کے ساتھ, یعنی اس کے اوپر زبر آئے گی. لوگ عظمتی پڑھتے ہیں. عظمن کا معنی عربی میں ہوتا ہے ہڈی, اور عظمتی کا معنی عربی میں ہوتا ہے عظمت. تو یہاں پر عظمت ہے, معاذ اللہ یہاں پر ہڈی مراد نہیں ہے. تو یہ عربی لب و لہجہ ہے, اور عربی میں چونکہ یہ دعا ہے تو کوشش کریں کہ ہر زیر زبر جو ہے اس کو ملوز خاطر رکھا جائے. بلکہ دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ کچھ مساجد میں لکھا بھی غلط ہوتا ہے, تو پھر لوگ پڑھ بھی غلط ہی رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں لکھنے والے جو ہیں وہ کسی لکھنے سے پہلے اور اس کو پرنٹ کروانے سے پہلے کسی مستند عالم دین کو دکھا لیں, اس اپروو کروائیں, اس کو اپروو کروانے کے بعد جو ہے وہ پھر پرنٹ نکلوائیں اور پھر مسجد میں لگوائیں. تو ہمارے ناظرین اور ہمارے ویورز, ان سے میں یہی گزارش کروں گا, کوئی بھی عربی عبارت ہو یا کوئی بھی آیت آپ نے خود سے یاد کی ہو تو وہ جا کر کسی عالم صاحب کو یا کسی مستند جو ہے وہ قاری صاحب کو, جن کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا آتا ہو, ان کو جا کے ایک دفعہ سنا لیں, کہ یہ نہ ہو کہ ہم نماز پڑھتے نہیں یا کوئی صورت یاد کی ہے اور ہم اس کو ساری زندگی نماز کے اندر تلاوت کرتے رہیں اور اس میں کوئی جو ہے وہ بڑی غلطی ہم کر رہے ہوں اور اس سے معنی بھی فاسد ہو سکتا ہے. تو لہٰذا آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ جا کر کسی عالم صاحب, کسی مفتی صاحب یا کسی بھی آپ کے جو علاقے کے قاری صاحب ہیں کہ جو صحیح قاری قرآن ہیں, ان کو جا کر سنا دیا جائے, تاکہ جو ہماری غلطی ہے وہ نکل آئے اور ہم صحیح طریقے سے قرآن پاک کو تلاوت کرنے والے بن جائیں. اب میں وقاص بھائی سے جو ہے وہ گزارش کروں گا کہ حضرت ہمیں کلام سنا دیں. بڑا پیارا کلام, آئیے مل کر شامل ہو جاتے ہیں. آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے, آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے, دل تڑپ اٹھا گئے دربار جانے کے لیے, دل تڑپ اٹھا گئے دربار جانے کے لیے, آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے, دل تڑپ اٹھا گئے دربار جانے کے لیے, میرے میرے آقا نے مجھے رسوا نہ کبھی ہونے دیا, میرے آقا نے مجھے رسوا نہ کبھی ہونے دیا, جب پکارا ہے انہیں
बचाने के लिए आका जब पुकारा है उन्हें आए बचाने के लिए और गम नहीं छोड़ दे ये सारा ज़माना मुझको गम नहीं छोड़ दे ये सारा ज़माना मुझको मेरे आका तो है सीने से लगाने के लिए मेरे आका मेरे प्यारे आका मेरे आका तो है सीने से लगाने के लिए आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए दिल तड़प उठा दरबार में जाने के लिए गम नहीं छोड़ दे ये सारा ज़माना मुझको मेरे आका तो हैं मुझे सीने से लगाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत कलाम जो है वो वकास भाई पेश कर रहे थे। अब मज़ीद आगे सवालात की जानिब हम बढ़ते हैं। जमीन नहीं है, वो कहते हैं मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल है कि अगर जवान लड़का घर से चल कर मस्जिद में गया और वहाँ जाकर कुर्सी पर बैठ कर नमाज़ पढ़े तो ऐसा करना कैसा? ये हमारे असल में बहुत ज़्यादा लोगों में गलत फहमी पाई जाती है। वो ये कि कोई बंदा घर से तो चल कर आया है लेकिन आकर कुर्सी पर बैठ के नमाज़ पढ़ रहा है, तो अगर ये चल कर आ सकता है तो खड़ा होकर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकता? तो इसमें हुस्न ज़न यही रखा जाए कि वो सजदा नहीं कर सकता, उसके घुटने में कोई मसला है या उसका दीगर कोई माथे में नाक में कोई मसला है जिसकी वजह से वो सजदा नहीं कर सकता। तो शरीयत मुतहरा का ये उसूल याद रखिए कि जब सजदा साकित हो जाता है, यानी कोई ऐसी सूरत होती है कि जिसकी वजह से सजदा नहीं किया जा सकता, तो अब ऑटोमेटिकली क़याम यानी खड़ा होना भी साकित हो जाएगा। तो इस वजह से फिर वो बैठकर भी अगर कोई पढ़ता है जिसको वाकई ही उज़्र है तो उसकी नमाज हो जाएगी और उसके बारे में हुस्न ज़न ही रखा जाए। ये बदगुमानी का पहलू निकलता है तो बदगुमानी से जो हत्तल इम्कान बचा जाए। और इस हवाले से जो बैठ कर पढ़ते हैं उनको भी ये अर्ज़ करूँगा कि किसी सही उल अक़ीदा मुस्तनद सुन्नी आलिम दीन को अपनी सारी सूरत बताएं, फिर उनसे आप मसला दरियाफ़्त करें कि आया उनकी ऐसी सूरत बनती है कि जिसमें कुर्सी पर बैठकर पढ़ने की शरीयत इजाज़त देती है या नहीं। अगर देती है तो पढ़ लें, अगर नहीं खुद से जो है ना वो डिसाइड ना करें शरई मामलात को कि मेरा ये मसला है तो ये ऐसे ही होगा, तो खुद से डिसाइड ना करें बल्कि किसी मुस्तनद सुन्नी आलिम से पूछ लें। अच्छा हज़रत, इसमें एक तो ये कुर्सी है जैसे जिस पे हम बैठे हुए हैं, एक कुर्सी होती है जो मसाजिद के अंदर काफ़ी ट्रेंड है कि वो उसका जो है ना वो आगे जैसे कोई चीज़ रखने के लिए उस पर फिर सजदा करते हैं। इस हवाले से इरशाद फरमाइए। इस पर अगर सजदा करते हैं तो सजदा तो हो जाएगा और नमाज भी हो जाएगी, लेकिन बेहतर ये है कि ये आगे ना बना हो। जो सूरत नमाज ना होने की है, सजदा ना होने की है, वो ये है कि कोई शख्स किसी चीज़ को उठाकर अपने करीब करके तो माथा लगाता है, तो अगर ऐसे करेगा तो फिर ऐसे सजदा नहीं होगा। याद रखिए कुर्सी पर नमाज जो पढ़ने वाला है इसको कहते हैं मूमी, यानी इशारे से नमाज पढ़ने वाला। इसमें चूँकि ये रुकू और सुजूद नहीं कर रहा होता, ये सिर्फ रुकू और सजदे का इशारा कर रहा होता है, तो इसमें ये चीज़ फ़र्ज़ है कि उसका जो रुकू का इशारा है, जैसे मैं थोड़ा करके दिखा देता हूँ कि ऐसे बंदा बैठा है तो अगर रुकू का इशारा ऐसे किया है तो अब सजदे का इशारा उससे ज़्यादा नीचे होना, ये फ़र्ज़ है। अगर ऐसा नहीं करेगा और रुकू के बराबर ही सजदा करेगा या सजदा रुकू से भी कम करेगा तो ऐसी सूरत में भी नमाज नहीं होगी। ठीक है।
جزاک اللہ. اچھا حضرت, بڑا ہی اہم سوال ہے, افتخار رضا نے کیا ہے. سوشل میڈیا کا حضرت دور ہے, لوگوں کو اپروچ کرنا بہت آسان ہو گیا اور بہت سے اس کے فوائد بھی ہیں, جیسا کہ ہم بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور لوگوں تک جو ہے وہ اپنی بات کو پہنچا رہے ہیں. لیکن حضرت دیکھا گیا کہ اس کے کچھ جو ہیں وہ نقصانات بھی ہیں. ان میں سے یہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی جو ہے نا وہ چیز دیکھی ہے یا کوئی بھی اچھی چیز دیکھی ہے تو ہم نے ماشاءاللہ لکھنا ہے یا سبحان اللہ لکھنا ہے یا الحمدللہ لکھنا ہے یا جو بھی جو ہے نا وہ عبارت لکھنی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آج ہی میں ایک میڈیکل اسٹور پہ گیا, وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہ رومن کے اندر انگلش میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اور یہ اس طرح رومن کے اندر لکھنا کیسا ہے؟ ماشاء اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ یا معاذ اللہ, بسم اللہ, اور یہاں تک دیکھا گیا کہ انا للہ جی و جی انا بالکل الیہ راجعون بھی کوئی فوتگی کی خبر ہو تو اس کے نیچے بھی رومن میں لکھا جی ہوتا رومن میں لکھا ہوتا تو یہ اس طرح سے قرآنی الفاظ کو رومن میں لکھنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے. جائز نہیں. تو کوشش کریں کہ اس سے بچا جائے, بلکہ السلام علیکم بھی علماء کرام نے رومن میں لکھنے سے منع کیا ہے. ہاں اتنی اجازت ہے کہ جس نے اردو نہیں لکھ سکتا تو وہ یہ لکھ دے SALAAM, سلام. سلام. ٹھیک ہے. اور اس کا اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس کو جواب بھی سلام ہی دے دیا جائے. اچھا اس تو میں بھی ہوتا پورا ہے اکثر لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں رومن میں السلام علیکم, اس سے بھی علماء کرام منع فرماتے ہیں. اچھا سر, یہ وسلام لکھ دیتے نا, WSALAM, اس میں کیا ہوگا؟ جی سلام اگر کسی نے کیا اور اس کے جواب میں WA اور پھر وسلام جس کو کہتے ہیں, اگر وسلام بھی لکھا ہے تو یہ لکھنے کی بھی اجازت ہوگی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. مزید جو ہے وہ سوال آگے, ایک اور سوال لے لیتے ہیں پھر کلام کی جانب بڑھیں گے. الوینا عدنان ہے, کہتے ہیں نامحرم سے پردے کا حکم ہے, ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے سسر دیور جیٹھ سے کیسے پردہ کیا جائے؟ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہوتا ہے یہ ایک بہت پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں اور اس میں رہنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو کوشش یہی کی جائے کہ حتی الامکان جو ہے وہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں تو حتی الامکان جو ہے وہ دیور یا جیٹھ وغیرہ سے یا سسر اگر غیر محرم ہے تو اس سے بھی پردے کی حتی الامکان جو ہے وہ ترکیب بنائی جائے. اگر بہت زیادہ معاملات ایسے, پہلے تو کوشش یہ کی جائے کہ سیپریٹ کوئی گھر وغیرہ اگر ترکیب بن سکتی ہے, اتنے وسائل ہیں تو اس کو اڈاپٹ کیا جائے. اگر نہیں تو پھر بھی کم از کم جو اکثر کلائیاں اور شلوار کے ٹخنے وغیرہ اور یہ دیگر چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں, یہ نہ نظر آئیں. چہرہ جو ہے اس کو بھی چھپانا جو ہے وہ فی زمانہ علماء کرام اس کو بھی واجب کہتے ہیں. تو حتی الامکان کوشش کریں کہ جتنا کم ہو سکے پھر ان کے سامنے آیا جائے اور پردے کی ہی ترکیب بنائی جائے. ٹھیک, جزاک اللہ خیر. اب میں جو ہے وقاص بھائی کی طرف آؤں گا. حضرت ہمیں خوبصورت سا کوئی, اگر آپ کا دل کرا وہ کلام سنا دے, ورنہ کلام اعلیٰ حضرت کوئی بھی خوبصورت سا کلام سنا دے. امام سنت شاہ محمد احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا پیارا کلام اور پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان, اعلیٰ حضرت کی زبان, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا واقعی آپ نے لکھنے کا حق ادا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت کا دامن تھامنے کی اور اسی دامن کو تھامتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین. اعلیٰ حضرت بڑا پیارا کلام لکھتے ہیں اور انتہائی ادب کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں اور سرکار کی بارگاہ میں جو استغاثہ آپ نے لکھا, آئیے ہم سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. آپ لکھتے ہیں اے
عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے۔ میرا کون تیرے سوا اہل خبر، میرا کون تیرے سوا اہل خبر۔ گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا۔ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے۔ میرا کون تیرے سوا اہل خبر۔ آپ لکھتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور مجرموں کو کٹہرے میں لایا جا رہا ہوگا، ہر کوئی اپنے اعمال پر اور اپنے نیکیوں پر یا اس کے جو نامہ اعمال ہوگا اس کے حساب سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور وہ بارگاہ جس بارگاہ میں کھڑے ہونے سے انبیاء بھی تھر تھر آتے ہیں، اولیاء بھی تھر تھر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے وہ بھی وہاں پر ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نہ ہونا پڑ جائے، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے گئے، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا بے کسی میں تیری راہ لے خبر، تکتا بے کسی میں تیری راہ لے خبر۔ مانا کہ سب مجھ
خوبصورت انداز میں کلام اعلیٰ حضرت محمد وقاص اتاری المدنی صاحب پیش فرما رہے تھے. علامہ صاحب کی طرف آتے ہیں. حضرت سوال ہے جی، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، اگر بچہ ضد کرے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے تو وہ روزہ نہ پورا کر سکتا ہو تو اسے روزہ رکھوا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر بچہ ضد کرتا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے تو یہاں پر سوال میں بچے کی عمر بھی مینشن نہیں ہے. جی. مثال کے طور پر 5-6 سال کا بچہ ہے، اب وہ والدین کو بھی پتہ ہے کہ یہ روزہ پورا نہیں کر سکے گا، تو اس کو ٹھیک ہے سحری میں اپنے ساتھ اٹھایا جائے تاکہ اس کی عادت بنتی جائے. تو اس کو سحری میں اپنے ساتھ اٹھایا جائے، سحری کرا دی جائے، بعد میں پھر اس کو کھانا کھلا دیا جائے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا جی، الوینا عدنان ہے، کیا تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرتے رہنا چاہیے اور اس کا طریقہ؟ جی، وقتاً فوقتاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کرتے رہنا چاہیے. جی. تجدید ایمان تو اس طرح کریں کہ بیٹھ جائیں سارے گھر والے، یا کوئی اکیلا ہے وہ بیٹھ جائے اور کہے کہ مجھ سے جان بوجھ کر یا انجانے میں اگر کوئی کفر یا کوئی گستاخی سرزد ہو گئی ہے تو میں اس سے بیزار ہو کر اسلام کو اپنے لیے بطور دین پسند کرتا ہوں، اور پھر کلمہ شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور اگر نکاح بھی ہوا ہے تو اب تجدید نکاح، احتیاطی تجدید نکاح کرنا چاہتے ہیں تو 2 گواہان کو اپنے ساتھ بٹھا لیں، تو ساتھ ہی وہی الفاظ کہ فلاں بنت فلاں کے ساتھ میں ان گواہان کی موجودگی میں میں نے نکاح کیا، تو پھر اس کو ایسے ہی جس طرح نکاح ہوتا ہے قبول کر لیں. لیکن یہاں پر یہ بات پیش نظر رکھی جائے کہ جو احتیاطی تجدید نکاح ہے اس میں حق مہر جو ہے وہ نئے سرے سے لازم نہیں ہوتا. جبکہ اگر بالفرض خدا نخواستہ شوہر کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے کوئی کلمہ کفر ہو گیا ہو اور پھر تجدید ایمان، واقعی جو تجدید ایمان ہوتا ہے احتیاطی کے علاوہ جو لازمی ہوتا ہے وجوبی، اگر وہ کیا ہے اور اس کے بعد نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اب نئے حق مہر کے ساتھ نکاح ہوگا. جو احتیاطی کر رہے ہیں اس میں نئے حق مہر کی حاجت نہیں ہے. حق مہر کے بارے میں بھی ارشاد فرماتے ہیں 50,000 ہوگا کہ 1 لاکھ ہوگا؟ حق مہر وہی کم از کم جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہے وہ 10 درہم ہے، اس سے کم حق مہر نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اگر حق مہر کو بیان ہی نہیں کیا کہ کتنا ہوگا تو پھر مہر مثلی دینا وہ واجب ہوگا. مہر مثلی یہ ہوتا ہے کہ جس لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے اس کی بہنوں کو، اس کی خالہ کی بیٹیوں کو، اس کی والدہ کو، اس کی خالاؤں کو کتنا مہر ملتا رہا، تو جتنا ان کے خاندان میں رواج تھا جتنا ملتا رہا اتنا ہی پھر اس کو دیا جائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھی نیتوں کے ساتھ جو ہے وہ میں کمنٹس بھی لے لیتا ہوں آپ کے. شاہد جاوید ہیں ہمارے ساتھ، کہتے ہیں بلال ڈیجیٹل ساؤنڈ کی ٹرانسمیشن جو رمضان کے حوالے سے چل رہی ہے دنیا متاثر ہو رہی ہے، جزاک اللہ. محمد ذوالقرنین الوی، سلامت رہیں حضور، آپ بھی سلامت رہیں، جزاک اللہ خیر. جواد اتاری ہیں، میلاد رضا ہیں، شاہد جاوید، جبین انے ہیں، عاطف پرویز ہیں، آصف خان، سید عطاء الرحمن شاہ صاحب ہیں، محمد افتخار رضا اتاری ہیں، صلاح الدین ہیں، کاشف علی مہر، حافظ ذیشان ہیں، عبداللہ زاہد ہیں، آصف پرویز ہیں، عامر جمیل ہیں اور سبین احمد. جزاک اللہ جتنے بھی حضرات ہمارے ساتھ شامل ہیں. حضرت ایک اور سوال مزید لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ ٹائم ختم ہو جائے گا اور آخر میں ہم حضرت سے جو ہے وہ منقبت امیر سنت سن لیں گے انشاءاللہ. سوال آیا ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں ہو جائیں گی؟ جی، اگر شوہر نے اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں یہ کہہ دیا ہے کہ میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، یا یہ کہہ دیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، تو ان دونوں صورتوں میں 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. عورت جو ہے وہ مغلظہ ہو جائے گی، اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں. عورت جو ہے وہ نکاح سے نکل جائے گی. ٹھیک. اچھا حضرت ایک اور سوال لے لیتے ہیں، ادھر نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں کافی دنوں سے ہے، وہ میں نے کرنا تھا کیونکہ یہ نا کافی رجحان میں نے آپ سے بلکہ پرسنلی وہ ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے، لیکن تھوڑا سا سوشل میڈیا کے پر بھی آ جائے گا. آج کل جو ہے وہ ایک عبارت جو ہے وہ چلی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. اور پھر میں نے ایک پوسٹ پڑھی، اس میں جو ہے وہ لکھا ہوا تھا جی کہ کرونا چونکہ یہ اللہ کا عذاب ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرا جاتا ہے، تو جو کہتا ہے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے تو اللہ کے عذاب سے لڑا تو جاتا نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا وہ ایک میں نے کافی پوسٹ دیکھی، ایک دفعہ بھی نہیں دیکھی، تو اس بارے میں ذرا تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. دیکھیں، کرونا کو عذاب قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک.
کیونکہ عذاب قطعی طور پر اسی کو کہیں گے جس کو نبی مکرم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عذاب فرمایا جی. ہے. جیسے حضور کے دور میں طاعون آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک یہ کافروں کے لیے عذاب ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے، اللہ. کیونکہ اس سے جو مسلمان صبر کرتا ہوا اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہوا فوت ہوگا تو وہ شہید کی موت ہوگی. تو کرونا جو ہے یہ بھی وبائی مرض تو ہے. اب اس کے حوالے سے جتنے منہ اتنی باتیں، یہ بھی بہت زیادہ چل رہا ہے. کوئی کہتا ہے کسی کی سازش ہے، کوئی کہتا ہے کسی کی سازش ہے، کوئی کہتا ہے عذاب ہے. تو یہ قطعی طور پر اس کو عذاب نہیں کہا جا سکتا. ہاں اگر بالفرض کسی طرح یہ ثابت ہو جائے قطعی طور پر، جو کہ اب نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ جملہ کہنا ظاہری بات ہے درست نہ ہوگا کہ کرونا سے بچنا ہے، کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. لیکن یہ ہے کہ احتیاط کریں، کرونا سے بچیں جتنا ہو سکتا ہے، حتی الامکان جتنے بچنے کی شریعت اجازت دیتی ہے اتنا بچیں. کچھ لوگوں کو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ رات کو کرکٹ کھیل لیتے ہیں، بیڈمنٹن کھیل لیتے ہیں، دیگر مشاغل جو ہیں وہ پورے کر لیتے ہیں، لیکن جب جمعے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی ہم مسجد میں نہیں جائیں گے، کرونا ہو جائے گا. تو بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آپ کو 20 کمروں کے اندر بند بھی ہوں تو کرونا ہو جائے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو آپ چاہے مجمع بھی ہوں تو آپ کو کرونا نہیں ہوگا. اس سے یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ بالکل باہر نکلے اور بے پرواہی کریں، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتقاد اور اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. جزاک اللہ خیر. بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت گفتگو فرما رہے تھے. اب وقاص بھائی سے ملتمس ہوں کہ ہمیں منقبت امیر علیہ السلام سنائیں. آئیے امیر علیہ سنت کی منقبت کے چند اشعار انشاءاللہ پڑھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، بڑا ہی پیارا کلام ہے. یقیناً امیر علیہ سنت کی برکات ہیں الحمدللہ کہ آج ہم دعوت اسلامی کے مدنی موضوع وابستہ ہیں. آئیے. سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا چور ڈاکو دینے نمازی بڑھ جاندے نے، چور ڈاکو دینے نمازی بڑھ جاندے نے، عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جاندے نے، عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جاندے نے. مٹھا مرشد ویکھو یارو، مٹھا مرشد ویکھو تقدیراں ایسا واردا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا. میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے. کب آئے گی میری باری، کب آئے گی میری باری، عطاری میں عطاری سیدی تارا سیدی تارا